السلام علیکم دوستو، سہولت زون میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شکیل احمد۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رحمت کارڈ کی آن لائن رجسٹریشن کے بارے میں۔ رحمت کارڈ گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک ویلفیئر پروگرام ہے جس کا مقصد بیوہ خواتین اور یتیم بچوں کو مالی امداد فراہم کرنا ہے۔ اس سکیم کے تحت بیوہ خواتین کو 1,00,000 روپے کی مالی امداد اور یتیم بچوں کو جن کے ماں اور باپ دونوں وفات پا چکے ہوں ان کو 25,000 روپے کی مالی امداد فراہم کرنا ہے، اور مکمل فیملی کو 1.5 سے 2 لاکھ کی مالی امداد فراہم کرنا ہے۔ یہ بیوہ کارڈ کا ہی نیا نام ہے۔ بیوہ کارڈ جس کی آن لائن رجسٹریشن نہیں ہوتی تھی اس کے لیے آپ کو زکوٰۃ کمیٹی کے دفتر میں جانا پڑتا تھا اور مینول طور سے آپ کو اپنا اندراج کروانا پڑتا تھا۔ یہ رحمت کارڈ اس کی ہی اپڈیٹ شکل ہے۔ اب آپ کو اس کے لیے آن لائن اپلائی کرنا ہوگا۔ آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل سے اس کے لیے رجسٹریشن کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ کی اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے لیے کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے اہلیت کا معیار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے کم آمدنی والے گھرانوں سے تعلق ہو، آپ کا تعلق ایک غریب خاندان سے ہو، نادرہ شناختی کارڈ پر بیوہ سٹیٹس درج ہو۔ اگر آپ بیوہ ہیں اور خاوند کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی بنا ہوا ہے تو صرف یہ کافی نہیں ہوگا، آپ کو اس کے لیے شناختی کارڈ پر آپ کو اپنا بیوہ سٹیٹس اپڈیٹ کروانا ہوگا۔ شناختی کارڈ بیوہ والا آپ نے بنوانا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ اس اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تیسرے نمبر پہ یتیم بچوں کے بے فارم بنے ہوئے ہوں۔ اگر آپ بچوں کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے بچوں کا بے فارم بھی بنا ہونا چاہیے، پنجاب کے مستقل رہائشی ہونا چاہیے، سرکاری ملازم یا پینشنرز نہ ہو۔ اگر آپ کے خاوند سرکاری ملازم تھے یا آپ کسی نیم سرکاری ادارے سے پینشن حاصل کرتے ہیں تو آپ کو یہ مالی امداد فراہم نہیں کی جائیں گی۔ موبائل نمبر شناختی کارڈ سے رجسٹر ہونا لازمی ہے۔ سب سے مین بات یہ ہے کہ آپ نے جو موبائل نمبر اس سکیم میں دینا ہے وہ آپ کے اپنے نام پہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی اور کے نام پہ موبائل نمبر دیں گے تو آپ کو مالی امداد فراہم نہیں کی جائیں گی، کیونکہ یہ مالی امداد آپ کے جائز کیش اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگی اور موبائل نمبر آپ کے اپنے نام پہ ہونا لازمی ہے، ورنہ آپ کو کوئی مالی امداد فراہم نہیں کی جائے گی۔ تو اب آتے ہیں اس کی آن لائن رجسٹریشن کی طرف کہ آپ اس کے لیے آن لائن اپلائی کیسے کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ نے بہت ہی آسان طریقہ کار رکھا ہے۔ میں آپ کو موبائل پہ اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ سمجھا دیتا ہوں۔ تو آپ نے گھر بیٹھے اپنے موبائل پہ اپلائی کیسے کرنا ہے تو آپ نے آگے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس کی اپلیکیشن اوپن کر لینی ہے۔ گوگل پلے سٹور پہ جا کے آپ رحمت کارڈ یا سی ایم پنجاب رحمت کارڈ لکھیں گے تو سب سے اوپر آپ کو یہ اپلیکیشن نظر آ جائے گی۔ آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے یا پھر اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اس پہ کلک کر کے یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم اس اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں تو اس طرح اس کا انٹرفیس شو ہوگا۔ یہاں پہ آپ کو لاگ ان کا آپشن نظر آ رہا ہے۔ آپ اس ایپ پہ پہلی بار آئے ہیں تو آپ نے لاگ ان نہیں کرنا، بلکہ آپ نے رجسٹر والے آپشن پہ کلک کر کے سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کر لینا ہے، اپنا اکاؤنٹ کا اندراج کر لینا ہے۔ رجسٹر والے آپشن پہ کلک کر کے آپ کو اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا۔ سب سے پہلے اوپر میں اپلیکیشن ٹائپ نظر آ رہی ہے، یہاں پہ آپ نے اپلیکیشن ٹائپ سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ کی اپلیکیشن کیا ہے۔ اگر آپ بیوہ ہیں تو آپ الگ سے اپلیکیشن دیں گے، اگر آپ یتیم بچوں کے بارے میں اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو الگ اپلیکیشن دینی پڑے گی۔ تو سب سے پہلے اوپر ڈبل پیرنٹ آرفن یا بے سہارا یتیم لکھا ہوا ہے، اس کے بعد نیچے بیوہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے یہاں سے جو اپلیکیشن دینی ہے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ ہم اس کو بیوہ پہ سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اپلیکینٹ نیم ہے، آپ نے اپلیکینٹ کا نام لکھنا ہے، جو درخواست دے رہا ہے جو بیوہ خاتون ہے اس کا نام لکھنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے، اس کے بعد فون نمبر لکھیں گے۔ فون نمبر جو بیوہ کے نام پہ رجسٹر ہو آپ نے وہی اندراج کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ایک پاسورڈ بنا لینا ہے۔ پاسورڈ میں بڑے حروف، چھوٹے حروف، کچھ گنتی اور کچھ سمبل آپ نے مکس کر دینے اور ایک سٹرونگ پاسورڈ بنا لینا ہے، یا کوئی بھی نمبر جو آپ کو یاد رہ سکتا ہو آپ نے وہ پاسورڈ لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کنفرم پاسورڈ میں دوبارہ وہی پاسورڈ کا اندراج کرنا ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ فراہم کیا گیا موبائل نمبر میرے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے۔ موبائل نمبر کے ساتھ جائز ڈیجیٹل والیٹ کے قیام کی رضامندی دی جاتی ہے تاکہ سی ایم پنجاب رحمت کارڈ کی مالی امداد وصول کی جا سکے۔ یہ آپ نے دوبارہ غور سے موبائل نمبر ٹھیک لکھنا ہے۔ اس کے بعد سینڈ او ٹی پی پہ کلک کر دینا ہے۔ او ٹی پی پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو 8070 سے ایک 4 ہندسوں کا کوڈ موبائل پہ موصول ہوگا۔ آپ نے وہ کوڈ یہاں پہ لکھ کے ویریفائی اینڈ رجسٹر پہ کلک کر لینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ او ٹی پی ویریفائی کریں گے تو اب آپ لاگ ان کر سکتے ہیں۔ لاگ ان کے لیے آپ نے لاگ ان والے آپشن پہ آ جانا ہے، سب سے اوپر شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، اس کے بعد پاسورڈ میں آپ نے جو پاسورڈ اپنا رکھا تھا وہ پاسورڈ اندراج کرنا ہے اور آپ نے لاگ ان پہ کلک کر لینا ہے۔ لاگ ان پہ کلک کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس ہوگا۔ یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو پورا نام لکھنا ہے، آپ کا نام آپ کو لکھا ہوا ملے گا، شناختی کارڈ نمبر بھی لکھا ہوا ملے گا۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کر لینی ہے۔ چوتھے نمبر پہ CNIC ڈیٹ آف ایشو شناختی کارڈ کی اجرا کی تاریخ، یہاں پہ آپ نے CNIC کی
डेट ऑफ इशू सिलेक्ट करनी है तो उसके आगे CNIC एक्सपायरी टैब में आपने सिलेक्ट करना है कि आपका CNIC लाइफ टाइम के लिए बना हुआ है या फिर उसकी डेट है। अगर आपका CNIC लाइफ टाइम के लिए बना हुआ है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप उसकी फिर डेट ऑफ एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे। उसके आगे मोबाइल नंबर आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे आपके पते के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, आपका जिला कौन सा है। उसके बाद अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है। तहसील के बाद आपने यहाँ पे अपना मुकम्मल पता लिखना है, मुकम्मल एड्रेस लिखना है जो आपके शिनाख्ती कार्ड की बैक साइड पे दर्ज है। वो लिखने के बाद नीचे आपसे मजहब के बारे में पूछा जा रहा है और उसके बाद मैरिटल स्टेटस और जेंडर ये ऑलरेडी सिलेक्ट हुए मिलेंगे। ये लिखने के बाद आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे डिक्लेरेशन पूछी जा रही है। आपने यहाँ पे अपना नाम, CNIC, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, स्टेटस सारा कुछ वेरीफाई कर लेना है कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद प्रोसीड टू डिक्लेरेशन आपने नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपसे एक हलफनामा पूछा जा रहा है कि मैं इकरार करती हूँ कि मैं बेवा हूँ, गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ और मुस्तहिक ज़कात हूँ। मैं किसी सरकारी और नीम सरकारी इदारे में मुलाजिम नहीं हूँ और ना ही पेंशनर हूँ, ना ही किसी सरकारी या नीम सरकारी इदारे से रेगुलर इमदाद हासिल कर रही हूँ। मैं ये भी बयान करती हूँ कि दिया गया मोबाइल नंबर मेरे ही शिनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर है। मंदरजा वाला तमाम मालूमात मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त हैं। अगर कोई मालूमात गलत पाई गई तो मैं जाती तौर पर जिम्मेदार होंगी। तो ये एक हलफनामा है। उसके बाद आपने नीचे टिक का ऑप्शन मिल रहा है, मैं हलफनामे में दर्ज तमाम नुकात को कबूल करती हूँ। यहाँ पे आपने टिक का निशान लगा देना है और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपनी दरख्वास्त जमा करवा देनी है। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप नीचे एप्लीकेशन स्टेटस में आके अपनी एप्लीकेशन नंबर देख सकते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा कि दरख्वास्त जमा हो गई है। नीचे तारीख लिखी हुई होगी और आपकी दरख्वास्त मौसूल हो गई है और इसे ID अलॉट कर दी गई। आपको एक दरख्वास्त नंबर जारी किया गया है। इसका मतलब है कि आपकी दरख्वास्त कामयाबी से जमा हो गई है। तो दोस्तों ये था इसका सिंपल सा प्रोसेस। आप घर बैठे इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप या आपके किसी भी जानने वाले को इसकी स्कीम की जरूरत है तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। और अगर आप ऐसी ही यूजफुल मालूमात चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।